خزانہ سیکرٹری خزانہ چودھری امداد اللہ بسال چیئرمین FBR اور احد خان چیمہ سیکرٹری پرائم منسٹر اور درجہ بدرجہ تمام لا منسٹر صاحب کو اور تمام جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں کولیگز ہیں میں سب کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے کہ آپ نے بڑی دل لگی سے اور جاں فشانی سے آپ نے اس پروگرام کے لیے کام کیا. بجٹ میں اگر ہم نے جب اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہے تو یہ ایجنڈا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ ملک آگے چلے اور معیشت کو ہم نے مستحکم کرنا ہے. مائکرو جو ہمارے جو نمبرز ہیں انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہم نے آگمنٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر طے کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تحمل برداشت محنت اصرار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ایک لازمی جزو ہے. اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو اسٹاف لیول جو ارینجمنٹ ہے وہ طے ہوا. اب اس کے بعد بورڈ بیٹھے گا ان کا جب IMF کا تو انشاءاللہ اپروو کرے گا. اب ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اینڈ دس از دا ٹائم ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈلی اینڈ ورک ٹائرلیسلی. تبھی یہ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں جس کے حوالے سے پر ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا. تو میں نے اس حوالے سے جانا کہ میں آپ کو تحسین پیش کروں اور آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اجتماعی کاوشوں سے افرادی کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم خوشحال اور قابل احترام ایک ملک بنے گا انشاءاللہ. آج کی میٹنگ کی جو غرض و غایت یہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو قرضوں سے جان چھڑانی ہے IMF کا اس پروگرام کو آخری پروگرام ہم نے تصور کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے. اور عام آدمی دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے. اٹس اے پریمیم فار دوز ہو ڈونٹ پے ٹیکس اینڈ اٹس اے پینلٹی فار دوز ہو آر آنیسٹ ٹیکس پیئرس. یہ جب تک کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں ہمارے دلوں اور دماغوں میں سرایت نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی. آپ اگر بالکل آسان کام لیں گے اور یہ ٹیکس لگا دو جی اس نے تو ریٹرن اپنی فائل کرنی ہے بیکاز یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ کہاں جائے گا اور فلاں, تو اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. کبھی وسائل اور جو ہمارے جو ریسورسز جو ہیں فائنینشیل وہ جمع نہیں ہوں گے عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پوری اسٹریٹجی بدلنی ہے طریقہ کار بدلنا ہے. اور آج جو دنیا میں جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے جدید ترین جو FBR کے ہم پلہ باقی ممالک میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے. بالکل اس سے بھی آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر چیز بتا دیتی, ایک مجسمے کھڑے کر کے تقریریں کرا دیتے ہیں. اب کون سی چیز بچی ہے جس کے ذریعے جو کوئی چیز آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے. دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ تھا ورلڈ بینک کو ہم نے لکھا ہے جی یہ ورلڈ بینک ہمیں دے رہا ہے جی یہ ہمیں جائقہ دے رہا ہے. یعنی اس زندگی سے جان چھڑا لیں. میں چیئرمین FBR کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں فائنانس سیکرٹری کی موجودگی میں اپنے جو میرے کولیگز ان کی موجودگی میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اینڈ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ واٹ ایور یو نیڈ ان دا پبلک انٹرسٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ ٹو کلیکٹ دا لاسٹ پینی وچ از آر due right. I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose because this is our national interest and it is our duty. اور آپ اربوں خربوں آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور چند 2-4 ارب 5 ارب کے لیے آپ چلے جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس اور دوسروں کے پاس. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. بالکل
ہاں میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دینا چاہتا جو کہ اماؤنٹ ٹو سیلف پروجیکشن، بٹ آپ کو کئیوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے تھے جہاں پر جی ہم اے ڈی پی چلے جاتے ہیں، جی وہاں سے پیسے مل جائیں گے. جی بھائی ملک کی اگر اپنی دال روٹی اس میں مل رہی ہے تو خرچ کر کے وہ دال روٹی کو ہم قوم کے حوالے کریں، وہ جو وسائل ہیں قوم کے حوالے کریں کہ جناب ہم جانا ہم نے ورلڈ بینک. بھائی ورلڈ بینک اے ڈی پی ضرور جائیں جہاں پر واقعی ایک کمپیلنگ ریزن ہے، اور جہاں پر آپ کو 8-10 ارب روپے خود خرچ کر کے کھربوں پہ لا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ذہن اور دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ از دس دا رائٹ وے، از دس دا کورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پیراڈائم شفٹ کا وقت آ چکا ہے. مہربانی کر کے اپنی جو بیلٹس ان کو آپ ٹائٹن کریں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور ایف بی آر میں جو اصلاح جو چینجز ہو رہی ہیں وہ بالکل، یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میری کوئی ان پٹ نہیں کسی فرد کے لیے. آئی ایم گوئنگ بائی ان پٹ آف ایجنسیز اینڈ پیئر جو آپ کی جو انفو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا، اور جو آپ نے ریکمینڈ کیا آئی وینٹ along. کوئی میری پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں، ایک ہی پرسنل لائک ہے، دیٹ از نیشنل انٹرسٹ، دیٹ وی شوڈ رائز ابو آر لائکس اینڈ ڈس لائک اینڈ دین سرو دا نیشنل انٹرسٹ. تو اس لیے یہ بات میں فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پھر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کی نہ خلاف نہ کسی حق میں. جو نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس میں اگر کوئی سیون کوئی آنیسٹ مسٹیک ہے تو مجھے بتائیں، وی آر پریپیئرڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ. لیکن سفارش سوال پیدا نہیں ہوتا، آؤٹ آف کوشچن. آئی ول کوئٹ بٹ آئی ول ناٹ کم انڈر اینی پریشر. دس یو مسٹ نو لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. ڈیجیٹائزیشن کا سفر اب شروع ہو چکا ہے. پرسوں ایک اور نیا ایک سرپرائز دیا چیئرمین ایف بی آر نے. چلے اگر وہ بات تھی تو مجھے 3 مہینے پہلے بتا دیتے جی یہ پروگرام تھرو ورلڈ بینک یہ ہوا تھا. ایون اف اٹ واز a part of the entire story or the entire exercise. مجھے بتا دیتے. ہم میکنزی کو لانے کے لیے پھر ہم تو سوچتے کہ لانا کہ نہیں لانا، اور پھر اسی کو ہم آرگومنٹ کرتے، اسی پروگرام کو ہم مزید اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں ان کو ہم لے آتے. دس واز certainly something which I didn't expect. اور میں نے پرسوں میں نے چیئرمین ایف بی آر کو گزارش کی ہے کہ ابھی بھی کوئی چیزیں ہیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں، نیور مائنڈ، آئی ول ناٹ ٹیک اینی پریونٹیو ایکشن، پٹ دیم آن دا ٹیبل. لے آئیں، بالکل جو ہو گیا اس کو لے آئیں، اس کو ہم لے کے چلیں. اور اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ کو شاباش دوں گا، چلیں دیر آئے درست آئے. لیکن اگر آپ نے ابھی بھی چھپن چھپا کیا، چیزوں کو اپنا چھپایا، آئی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. تو اس لیے میری آپ سے دستبردار عرض ہے کہ آپ ان کو لے آئیں. انشاءاللہ ہم بالکل اس کو لے کے چلیں گے. جو ہو گیا ہم آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ وقت نہ ضائع کریں اور آگے چلیں ہم انشاءاللہ. آپ نے جو اس دفعہ جو بجٹ جو سال ختم ہوا فائنینشیل ایئر، اس میں آپ نے پچھلے سال کے مقابلے میں 30% جو اضافہ کیا ریونیو میں، یہ قابل تحسین ہے. کوئی شک نہیں، میں اس کو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، بٹ ود اے کیویٹ کہ آپ کو وہ ایونیوز جو کہ دھیلا ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ اب ٹیکس لگائیں. قوم کو بتائیں کہ جناب یہ وہ ایریاز ہیں جن کو اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا. ان کو اب دیکھیں ایگریکلچر ٹیکس، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، 1997 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایگریکلچر ٹیکس پنجاب میں ہم نے لگایا تھا، پی ایم ایل این نے. لیکن اس میں بڑی اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا تھا. 12 ایکڑ کو تک کو ہم نے کسان کو ایگزم کر دیا تھا، پھر اس کے اوپر تھا، اور پھر تھا بھی بیکاز آف دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کہ ایگریکلچر کے اوپر کسی نے ہاتھ لگایا ٹیکس. آج 27 سال گزر گئے جب پنجاب نے وہ ٹیکس لگایا 1997 میں، تو باقی صوبوں نے بعد میں کچھ عرصے بعد سندھ میں بھی لگایا. لیکن 27 سال گزر گئے اینڈ دیر از نو پروگریس. اور جی یہ سیلیولر کلاس کو ٹیکس لگا دو، آئی فون کے اوپر لگا دو، یہ یوزر کے اوپر لگا دو، یہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دو، وہاں سے مل جائے گا. از دس دا وے؟ ہم نے بالکل فیصلہ کیا آئی ایم ایف سے، ہم نے کہا بالکل ہم لگائیں گے ٹیکس.
اور الحمدللہ ہم نے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا, اپریشیٹ کیا. اینڈ اگین منسٹر آف فائنانس اینڈ سیکرٹری فائنانس ور انسٹرومنٹل, آج چیمہ واز انسٹرومنٹل, اسد گیلانی کوآرڈینیشن ود دا پروونسز, اور ہم نے یہ ان سے کروایا اور مکمل ہو گیا. تو اگر کوئی دل میں اگر جذبہ ہو, ایک تڑپ ہو, اور یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے, تو پھر چیزیں سہل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا خاص اپنے فضل اور کرم سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے. میں نے آخری بات یہ کرنی ہے آپ کے پریزنٹیشن سے پہلے, یہ جو آپ نے اس دفعہ جو ہے جو آفیشیل جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ریونیو کا 13 ٹریلین, وہ اپنی جگہ ہے, اس کو کرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلیکشن تھرو انفورسمنٹ. ٹوڈے از ون آف دی ٹاپ آئٹم آف مائی ایجنڈا, انفورسمنٹ جس میں آپ سرمایہ کار کو, آپ تاجر کو تنگ نہیں کریں گے, بے جا ان کو آپ یعنی ان دا نیم آف انفورسمنٹ آپ میری بدنامی کرائیں, یہ نہیں ہوگا. آئی ول ناٹ الاؤ یو ٹو اڈاپٹ دوز ٹیکٹکس, نو وے, وی نو دس, وی ہیو سین دس ان دا پاسٹ. ان کو آپ نے سہولت دینی ہے, ان کو آپ نے عزت کرنی ہے, اور جہاں ٹیکس ڈیو ہے خواہ کوئی ہو, دین میک all effort, go all out to collect those sums of monies which are due to the national exchequer. تو اس کے لیے مجھے آج آپ نے, میں نے چیئرمین سے کئی مرتبہ بات کر چکا, امید ہے کہ آج اس کے بارے میں وہ بتائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے جو جی ایس ٹی تھا, جنرل سیل ٹیکس, آئی واز ٹولڈ کہ 750 ارب تھا, اور اس میں سے پھر بعد میں بتایا کہ جی نہیں 600 ہم نے بلاک کر لیا, اور یہ 1 ارب 60 کروڑ پہ ہم نے ریکور کر لیا. چلو میں نے کہا 2% انسینٹیو اس کو بھی دے دو. آئی ایم ریڈی, آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آپ ایمانداری سے محنت سے کام کریں گے تو اٹ از ناٹ اونلی یور پرسنل پبلک responsibility and duty, you will be earning public appreciation. دعائیں لیں گے آپ قوم کی. تو اس کے لیے میں انسینٹو پالیسی بالکل نہ, میں ڈے ون سے سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لاگو کرنا ہے, اس کو لے کے آئیں گے. انسینٹیوائز all those areas and efforts which go the extra mile to recover these lost sums of monies, and huge penalty on those who not only don't do anything, they are part of the problem. I will not accept that anymore now. Finally جو ڈیجیٹائزیشن جو ہے آپ کی ایف بی آر کی, اب اٹس ناؤ میکنسیز آن بورڈ. باقی جو آپ نے مجھے پرسوں بتایا ہے وہ, اور اس کو آپ, میں نے کہا تھا ایک امبریلا میں ان کے نیچے لے کے آئیں, اور ان اے ویری کوآرڈینیٹڈ اینڈ ویری کمپریہنسو فیشن اس کو ہم کریں گے, اور پاکستان کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ 25 کروڑ عوام کو کہ جب نیت ہو, جب ایک فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. With these words, I'd like to thank you very much.